نام ریاض ہیں، چائنا میں مقیم ہیں، اوریجنلی راولپنڈی پاکستان ظاہر راولپنڈی سے ہیں۔ دوسرے ہمارے دوست ہیں آج کے محمد عمار راشد، کینیڈا میں ہیں، اوریجنلی یہ لاہور سے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف اس بار بھی جنرل الیکشن میں جماعت کو لیڈ نہیں کرتے اور ملک واپس نہیں آتے، تو ایسے میں آپ مسلم لیگ نون کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا نون لیگ بغیر کسی واضح قیادت کے پنجاب میں دوسری پیپلز پارٹی تو نہیں بن جائے گی؟ بالکل بن جائے گی، اور میرا خیال ہے کہ بن چکی ہے۔ آپ نے تو کہا ہے نا کہ اگر وہ آتے نہیں اور لیڈ نہیں کرتے، وہ آئیں گے اور لیڈ کریں گے تب بھی۔ میں مسلسل یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ بلف بھی کال ہو جانا چاہیے، یہ بلف ہے۔ اچھا، اور کچھ نون لیگیوں کو اس بات کا جنرلی گمان ہے، کچھ تو یہ بلف میں کہہ رہا ہوں نا کال ہو جائے، کچھ ایسے بھی ہیں جن کا خیال ہے کہ وہ نواز شریف آئے گا تو پتہ نہیں کیا، تو نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اٹ از اے فورس وچ از فیڈنگ آؤٹ۔ نون لیگ کے بارے میں میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے، یہ نہیں کہ یہ بالکل ایلیمنیٹ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، لیکن اس نون لیگ کا جو تھا نا وہ زور شور، وہ کب کا ٹوٹ چکا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ ویپریٹ ہوتی چلی جائے گی۔ جیسے آپ کو نہیں وہ چیز رکھتے باہر کھلی فضا میں، وہ اڑ جاتی ہے، جیسے برف کا بلاک پگھلتا ہے، نتھنگ مور دین دیٹ۔ شہباز ریاض ہیں، وہ بھی انگلینڈ سے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی کہ عمران خان 9 کی 9 سیٹوں پہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، کہ عمران خان تنہا ان 13 جماعتوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور فورن فنڈنگ کے حوالے سے سخت فیصلہ آنے کے بعد کیا الیکشن کمیشن عوام کی سب سے مقبول جماعت کو ختم کر سکتا ہے، اور کیا اس سے مزید انارکی نہیں پھیلے گی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا یہ سوال جو ہے وہ غیر مناسب ہے کہ کیا تنہا ان 13 جماعتوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ وہ نہ صرف آلریڈی عمران ان کا مقابلہ کر رہا ہے، بلکہ ان کو بری طرح پھڑکا بھی رہا ہے، ان کو ناکوں چنے بھی چبوا رہا ہے۔ سو وہ تو کوئی ایسی بات ہے نہیں۔ اور یہ جو موو ہے عمران کی کہ 9 کی 9 سیٹوں پہ خود لڑنا ہے، تو یہ لوگوں کو مزید طاقت دے گا، لوگوں کو مزید موٹیویٹ کرے گا، موبلائز کرے گا، انسپائر کرے گا یہ فیصلہ، اور آپ دیکھتے جائیں انشاءاللہ ہوتا کیا ہے۔ اور اگر انہوں نے کوئی بدتمیزی کرنے کی ہیرا پھیری جو ان کی ساخت میں، ان کے جنم میں موجود ہے، ان کی گھٹی میں ہے، تو پھر اس کے نتائج بھی دیکھنے کے قابل ہوں گے۔ باقی آپ کا جو ہے یہ کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن عوام کی سب سے مقبول جماعت کو ختم کر سکتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کی ایک مثال میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس کی بڑی مثالیں ہیں ہماری دنیا میں، حالیہ دنیا میں، کوئی پرانی تاریخ کی بات نہیں کر رہا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے کے کیا کر لیا انہوں نے؟ اس کی بیٹی 2 بار وزیر اعظم بنی۔ اگر وہ اسیسینیشن نہ ہو جاتی بے نظیر بھٹو مرحومہ کی، تیسری بار بھی نواز شریف کا کوئی چانس نہیں تھا، وہی بنتی۔ پھر داماد ان کا آصف علی زرداری، ٹھیک، اب ان کا نواسا بھٹو مرحوم کا، وہ چھوٹی سی عمر میں، از ان 30s probably پلس مائنس 30 ذرا کم یا زیادہ مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا، تو اندازہ لگائیں آپ، یہ مار سکے بھٹو کو موت کے گھاٹ اتارنے کے باوجود، یہ اس کی پالیٹکس کو، اس کی پولیٹیکل پارٹی کو آج بھی سندھ پہ مسلسل حکمران ہے۔ تو عمران کو تو پھر خطہ ہی اور ہو جائے گا، اور شاید اس کا بہت بھیانک رد عمل ہو۔ آپ نے ایناکی کی بات کی ہے، ایناکی شاید لوگ بھول جائیں، اس کے لیے کوئی نیا لفظ ایجاد کرنا پڑے، لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جو کرتے دھرتے ہیں اس ملک کے، ان کو اتنی عقل، اتنا فہم، اتنا شعور ان کے پاس موجود ہے کہ اس حد تک کوئی بھی نہیں جائے گا۔ اور یہ کیس ہے بھی بڑا بھونڈا۔ عمران سارے کے سارے پیسے باہر رکھ لیتا،
وہاں کئی ایون فیلڈ خرید لیتا ہوں. اس کا کرکٹ کے زمانے کا ایک اپارٹمنٹ فلیٹ تھا، وہ بیچ بوچھ کے اس نے یہ والا کیا ہے، بنی گالا والا. اس کا تو 1 انچ نہیں ہے پورے یورپ امریکہ یا ویسٹ میں یا کسی بھی ملک میں. تو اس کو منی لانڈرنگ کہنا اور فارن فنڈنگ ایک خاص معنوں میں استعمال کرنا بنیادی طور پہ اپنی تو عقل میں نہیں گھستا. فضول ترین بات. آفیشلی تھرو بینک، او بھائی کوئی ٹیٹیاں میٹیاں نہیں، سیدھا سادہ. اس میں کوتاہی، غیر ذمہ داری، نااہلی تو ہو سکتی ہے کہ پراپرلی انہوں نے ہینڈل نہیں کیا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، باقی فضول بات. جٹ صاحب گجرانوالہ سے وہ کہتے ہیں جی عمران خان تو ہمارے دلوں کا بادشاہ ہے. شیخ رشید نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ سیاسی بے امنی انتشار پیدا کرے گی. شیخ صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کو نااہل قرار دینے کی کوشش کرنے والے خود پچھتائیں گے. یہ بھی درست ہے. شیخ رشید کے بیان کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے لیے حالات سنگین ہوتے جا رہے ہیں؟ یہ ابھی قبل از وقت ہے، چونکہ میرا اب بھی یہ خیال ہے کہ پاکستان کے جو فیصلہ ساز ہیں وہ اتنے گئے گزرے نہیں ہیں کہ آفٹر افیکٹس کا اندازہ نہ لگا سکیں، اس کی ریپرکشنز کا اندازہ نہ لگا سکیں. نہیں پولیٹیکل پارٹیز اس طرح ختم ہوتی. ہاں بین لگا دیں، کچھ کر دیں. امام خمینی کو ایران چھوڑنا پڑا، لیکن بالآخر کیا ہوا؟ شاہ ایران کو ایران چھوڑنا پڑا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آج تک اس کی اولادیں دھکے کھا رہی ہیں، باہر آنی. نیلسن منڈیلا کو اتنی لمبی جیل دے گئے، وہ گوروں نے کون سی کو توپ چلا لی تھی. ایسا نہیں ہوتا. سیاسی جماعت کا اگر آپ نے اس کو کوئی اس کے ساتھ کچھ کرنا کرانا ہے تو وہ سیاسی ہی ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. یہ انس ملک ہیں جوہر ٹاؤن لاہور سے. خضر حیات ایمسٹرڈم اوریجنلی قصور کے رہنے والے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ویسے تو پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، موت کے گھاٹ اتارنے کے باوجود یہ اس کی پالیٹکس کو، اس کی پولیٹیکل پارٹی کو آج بھی سندھ پہ مسلسل حکمران ہے. تو عمران کو تو پھر خطہ ہی اور ہو جائے گا، اور شاید اس کا بہت بھیانک رد عمل ہو. آپ نے ایناکی کی بات کی ہے، ایناکی شاید لوگ بھول جائیں، اس کے لیے کوئی نیا لفظ ایجاد کرنا پڑے. لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جو کرتے دھرتے ہیں اس ملک کے، ان کو اتنی عقل، اتنا فہم، اتنا شعور ان کے پاس موجود ہے کہ اس حد تک کوئی بھی نہیں جائے گا. اور یہ کیس ہے بھی بڑا بھونڈا. عمران سارے کے سارے پیسے باہر رکھ لیتا، وہاں کئی ایون فیلڈ خرید لیتا. اس کا کرکٹ کے زمانے کا ایک اپارٹمنٹ فلیٹ تھا، وہ بیچ بوچھ کے اس نے یہ والا کیا ہے، بنی گالا والا. اس کا تو 1 انچ نہیں ہے پورے یورپ امریکہ یا ویسٹ میں یا کسی بھی ملک میں. تو اس کو منی لانڈرنگ کہنا اور فارن فنڈنگ ایک خاص معنوں میں استعمال کرنا بنیادی طور پہ اپنی تو عقل میں نہیں گھستا. فضول ترین بات. آفیشلی تھرو بینک، او بھائی کوئی ٹیٹیاں میٹیاں نہیں، سیدھا سادہ. اس میں کوتاہی، غیر ذمہ داری، نااہلی تو ہو سکتی ہے کہ پراپرلی انہوں نے ہینڈل نہیں کیا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، باقی فضول بات.